سر پہلی ربائی میں نے لی ہے پیام مشرق سے. علامہ فرماتے ہیں بیروں از ورتائے بود و عدم شو کہ ہستی اور نیستی کے گرداب سے نکل، فزوں تر زیں جہان کیف و کم شو اور اس جہان کم و بیش سے بھی آگے نکل جا. آگے فرماتے ہیں خودی تعمیر کن در پے کرے خیش، کہ اپنے وجود میں خودی کو تعمیر کر چوں ابراہیم میں مارے حرم شو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے وجود میں تو بھی ایک حرم تعمیر کر. سر اپنے وجود میں حرم تعمیر کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ہو؟ علامہ کیا فرمانا چاہتے ہیں سر؟ اس ربائی میں بنیادی طور پہ حضرت علامہ ایک بندے کو آفاقی سوچ دے رہے ہیں اور اس کے اندر جو خفتہ صلاحیتیں ہیں ان خفتہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ اس جہاں اور اپنی ذات کے خول سے نکل کر تو بھی وہی روش اختیار کر جو حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کا طریق چھوڑ کر ایک ایسا آفاقی نظریہ دیا کہ آج بھی جو دین اسلام قیامت تک رہنے کے لیے ہے اسے ملت ابراہیم کہا جا رہا ہے. مثلا قرآن کریم میں معروف دعا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ حضرت ابراہیم کے کانٹیکسٹ کے اندر دی گئی ہے کہ ان کا مرکز و محور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور للہیت، اس کے ساتھ انہوں نے منسلک کر دیا تھا کہ جب تم اپنی ذات کے وجود سے نکل کر اس بحر بے کنار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہو تو تمہیں فکری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا بقائے دوام عطا کرے گا، اور وہ سب کا سب باہر کہیں نہیں پڑا، تمہاری اپنی ذات کے اندر پڑا ہوا ہے، تم نے خود اس کی تعمیر کرنی ہے. اور وہ اس سے مراد جو اندر انسان کے وہ نور ہے، وہ شرح صدر ہے، وہ جس کو علامہ نے خود ہی فرمایا ہے، کیا اس کی بیداری تو مراد نہیں ہے سر؟ بالکل وہی جسے کبھی تو آپ خودی کی تعبیر کے ساتھ لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کبھی عرفان ذات کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی اپنی قوت بازوئے پہ در خواہی بازوئے پہ در آرور، وہ چیزیں جو پورا کلام ہے وہ اسی کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. جیسے خودی کے 3 مراحل اسرار و رموز کے اندر آپ نے خود بیان کی ہے کہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہیہ. تو یہ اصل میں جو حضرت ابراہیم کے طریق پہ چلنے کا جو طریقہ کار ہے نا، اس کا ایک سرا پکڑا رہے ہیں حضرت علامہ اقبال. صحیح کہ اپنے اندر وہ تو جوہر پیدا کر اور اپنی اس خفتہ صلاحیت کو پہچان، اور معمار حرم کی طرح تو بھی ایک ایسی تعمیر کر، ایک آفاقی نظریہ دے کہ کل دنیا تجھے اپنے لیے قابل تقلید سمجھے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے اگر آپ دیکھیں اپنے میر کارواں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آپ نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قافلہ جمع کیا تھا، آپ اگر دیکھیں جو ایک عظیمت کا ٹائم پیریڈ ہے مکہ کے 13 سال اعلان نبوت کے بعد، آپ نے سوق اوقاز میں جاتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے، اور خصوصاً مدینہ کے لوگ آئے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. تو یہی مراحل تربیت بھی ہیں. پہلا اطاعت سے کام چلتا ہے، صحیح ایک مرشد اور رہنما کو پکڑنے کے ساتھ کام بنتا ہے. اب یہ فکری طور پہ انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے مکہ کے ٹائم پیریڈ پہ، اور جہاں پہ عملی تعبیر اور تشکیل معاشرے کی ہونی ہے وہ مدینہ میں ہوتا ہے. اور رسول کریم نے بیعت عقبہ اولا بھی لی اور ثانیہ بھی لی، جو سراسر اطاعت کا نام ہے کہ آپ جیسی ہستی کے ساتھ جب آپ منسلک ہوں گے، اپنی ان خفتہ صلاحیتوں کو تم اجاگر کرو گے، تو پھر کل تم 10 سال کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دو گے کہ کیسر روم ہو کہ کسرا ایران ہو، ان کے درباروں کے اندر بھی جو معلم تہذیب و اخلاق ان کو ملیں گے وہ وہی لوگ ملیں گے جن کی بیعت دست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. سر ایک بات تو اس سے میں یہ سمجھا کہ اگر انسان نے اپنے وجود میں وہ نور قائم کرنا ہے، اس خودی کو بیدار کرنا ہے، تو ایک تو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو بیعت فرمایا اسی طرح بیعت کی جائے، ایسے ہی نور نسبت منتقل ہو جائے. تو دوسرا اس میں علامہ ایک طرف اور بھی اشارہ فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تو اس کا کیا رول ہے سر ذکر کا یا کلمے کا اس میں؟ دیکھیں آج یہ تو وہ مراحل تھے صحابہ کرام کے لیے رسالت مآب کے ٹائم پیریڈ پہ.
آج ہمارے ٹائم پیریڈ پہ ایسے ہی عرفا جن کے ساتھ نور نسبت قائم ہو، جو ذکر کی حلاوت ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے. ویسے کوئی ذکر کرتا بھی رہے دل کے اوپر، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن نور نسبت کے ساتھ جب ان چیزوں کے ساتھ ایک بندہ اندر کی دنیا کا سفر کرتا ہے تو پھر حضرت اقبال نے خود بھی تو کہا ہے نا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تو یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ کسی خاص موسم کا یہ ذکر نہیں ہے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، بہار ہو یا خزاں، تو پھر یہ جا کے نا تو آپ کے اندر جو ہے یہ اپنا کام دکھائے گا اور نور پیدا ہو جائے گا. یہ آگے ربائی سے لنک کریں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، ایسے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. میرے خیال میں حضرت ابراہیم کی جو اتباع یا ان کا نور اور معمار حرم بننے کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ نور نسبت قائم کیا جائے. یہ وہ نقطہ ہے جو آج بھی بگڑی ہوئی قوم کے اندر اور بکھرے ہوئے انسان کو ایک جگہ پہ یکجا کر سکتا ہے اور فکری پراگندگی کو ختم کر کے صراط مستقیم کی راہ دکھا سکتا ہے. نور نسبت اور حلاوت ذکر. بالکل صحیح، بالکل صحیح.